کسی اور بزرگ ذاکر نے شاید مناسب نہیں سمجھا کہ اس پہ بات کرے، میں فرض سمجھتا ہوں۔ چونکہ ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، بندے دیکھتے ہیں، پھر اس پہ کمنٹس ہوتے ہیں۔ نوجوان نسل کو کچھ لوگوں نے گمراہ کر رکھا، جرأت سے لوگوں نے کام نہیں لیا، بغیر نام لیے بات ہوئی ہے۔ میں نام لے کے بات کروں، میں بغیر نام لیے بات نہیں کروں۔ 70,000 لیتا ہے وسیم بلوچ، کچھ اتنے ہی پیسے لیتا ہے شوکت رضا۔ حوصلہ بھائی حوصلہ، سن لیں ذرا بات، دانت نہیں چاہیے مجھے، بالکل نہیں دانت چاہیے۔ ثقلین گھلو صاحب بھی اتنے پیسے لیتے ہیں، حاجی ناصر صاحب بھی لیتے ہیں، جن کے پاس ہیں وہ دیتے ہیں۔ ہمارے ضلع میں بڑا نام ہے، مولا نے ہمیں دیا علی ناصر کا، وہ بھی لیتے ہیں پیسے۔ سوال میرا یہ ہے، کوئی آیت اتری ہے کہ وسیم بلوچ، علی ناصر، شوکت رضا، ثقلین گھلو، عامر ربانی، ذریت شاہ، محمد عباس رضوی، حبیب رضا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان کے بغیر مجلس نہیں ہوتی؟ یا کوئی بندہ پورے پاکستان میں بتائے، بابا جی معذرت آپ بڑے بھائی ہیں، کہ ان ذاکرین نے زبردستی کسی بندے سے نیاز لی؟ میں مذمت کرتا ہوں، چھوٹا لفظ ہے مذمت، کہنا کچھ اور چاہیے تھا، لیکن منبر کے تقاضے، میں مذمت کرتا ہوں اس ذاکر کی جو کسی غریب آدمی سے بحث کر کے اس سے نیاز لے۔ مذمت چھوٹا لفظ ہے مذمت، میں مذمت کرتا ہوں اسے۔ بابا ذریت شاہ جی بھی میرے ہم آواز ہیں، میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو بحث کر کے نیاز پھینک دے، نیاز کی توہین کرے، یا کسی مسکین غریب عزادار سے زبردستی نیاز لے، یا نیاز کی وجہ سے اس کی مجلس چھوڑ دے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، لیکن میں ان بانیان کی بھی مذمت کرتا ہوں جو پیسے کے زور پر ذاکر خرید لیں اور پھر جب پیسے نہ رہیں تو ذاکرین کو گالیاں دیں۔ تھوڑا وقت میں نے لینا آپ کا، بالکل ہم کسی ایسے بندے کے حق میں نہیں جس کا پیشہ شیعت ہے، جس کا پیشہ شیعت ہے، پھر کہہ رہا ہوں پیچھے سے تائید آئے ہاتھ کے ساتھ، ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جن کا مذہب شیعہ ہے، جن کا پیشہ شیعت ہے، ان لوگوں کے ساتھ نہیں۔ قوم کو احساس ہے، پہلے سے ہی احساس ہے کہ وہ بندے جنہوں نے اپنے 24 گھنٹے عزاداری کے لیے وقف کیے ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کے گھر ہیں، ان کا کوئی اور روزگار نہیں۔ تشریف رکھیے گا، بیٹھیے گا میرے محسن، 2 منٹ ہے، میں بابا جی کو بھی جلدی ہے، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے خیال میں یہ 30 لاکھ 25 لاکھ روپیہ لے کے محرم پڑھنے والے ظالم ہیں،
تو کیوں پڑھواتے ان کو؟ نہ پڑھواؤ نا ان کو. تھوڑے پیسے لینے والے بھی اچھا پڑھتے ہیں، ان کو تو آپ سنتے نہیں ہیں. وہ جو تھوڑے پیسے لینے والا بندہ ممبر پہ آئے، بندے پوچھتے ہیں کوئی اے کلاس بندہ نہیں تسا پایا؟ یہ اے کلاس، بی کلاس، سی کلاس یہ کیا ہوتی ہے؟ میں آج سے 10 سال پہلے یہ بات کرتا تو شاید مناسب نہ ہوتی. آج مولا نے نام دیا تو میں یہ بات کر رہا ہوں. لیکن خبردار کر رہا ہوں، جس بندے نے تنقید کرنی ہے، بندے انگلیوں پہ گنے ہوئے ان کا نام لے کے کرے. کسی کو تاجر خون حسین کہنا یہ ماں بہن سے بڑی گالی ہے. ماں بہن سے بڑی گالی ہے یہ. کسی کو ماں کی گالی دینے سے بدتر ہے اسے یزید کی فوج کا سپاہی کہا جائے. سوشل میڈیا پہ جس نے گفتگو کرنا ہے وہ پہلے آداب سیکھے، پہلے تمیز سیکھے. اصلاح کی ضرورت ہے، اصلاح ہونا چاہیے. لیکن جیسے میں زیادہ نیاز مانگنے والے ذاکرین کی مذمت کر رہا ہوں، ویسے میں ان کی بھی مذمت کر رہا ہوں. آپ تشریف رکھیں میں جواب دوں. آپ تشریف رکھیں میں جواب عرض کر رہا ہوں. آپ تشریف رکھیں میں جواب عرض کر رہا ہوں. میں آپ بات سن لیں، بات سن لیں، بات سن لیں، بات سن لیں. میں یہاں سے کئی بندے اٹھا سکتا ہوں جن کی مجالس میں پڑھتا ہوں. میں یہیں سے کئی بندے اٹھا سکتا ہوں جن کی مجالس ہم پڑھتے ہیں. محرم بھی پڑھتے ہیں، 10 دن محرم پڑھتے ہیں. ایسے بندے بھی ہیں ممبر پہ بیٹھے ہوئے جن کی مجالس ہم نے نیاز کے بغیر پڑھی. لیکن اگر کوئی بندہ سوشل میڈیا پہ آ کے بدتمیزی کرے، ہاں ایک بات ہے، جو خود صاحب کردار ہے وہ ہماری اصلاح کرے. جو بندہ خود جواری ہو، شرابی ہو، زانی ہو، وہ ہماری اصلاح کیا کرے؟ پہلے اپنا کردار ٹھیک کرو، پھر ذاکرین کی اصلاح کرو. جس بندے کا اپنا کردار ٹھیک نہیں، میں ذاکرین کو قابل اصلاح سمجھتا ہوں. وہ ذاکر جو نمازی نہیں، وہ ذاکر جو خمس نہیں دیتے، وہ ذاکر جو پابند صوم و صلاۃ نہیں، وہ ذاکر جو بد کردار ہیں، انہیں ممبر پہ آنے کا حق نہیں. لیکن یہ جو سوشل میڈیا پہ ہوا چلی ہے، سوشل میڈیا پہ مسلسل ایک شخص بیٹھ کے تاجران خون حسین، محترم آپ نے میری بات پہ غور نہیں فرمایا. اگر آپ نے آڈٹ کرنا ہے آڈٹ، تو پھر میں بتاتا ہوں آڈٹ کہاں سے شروع کرو. بابا ضروریت شک کوٹھی بنائے تو سمجھ آتی ہے، مجلسیں پڑھتا ہے، نیاز لیتا ہے. ان بندوں کا آڈٹ کرو جو مجالس بھی نہیں پڑھتے، نیاز بھی نہیں لیتے، اور ان کے بینک بیلنس چیک کرو. ان کی لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں لینڈ کروزر پہ سفر کرتے ہیں، 10 گن مین ساتھ رکھتے ہیں، اربوں روپے میں بینک بیلنس ہے. پوچھو ان سے کہ کہاں سے پیسے آتے ہیں. عزاداری کی مخالفت کے پیسے کبھی سعودی عرب سے لیتے ہیں، کبھی ایران سے لیتے ہیں. ان کا تو آڈٹ کرو، ان سے پوچھو کہ وہ کہاں سے لیتے ہیں. ہم اپنی اصلاح کریں گے. ہاں میرے بھائی، نقص ہو سکتا ہے، مجھ میں بھی ہو سکتا ہے، غلطی مجھ میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن نقص کی اصلاح کرنے کے لیے بندہ وہ آ گیا ہے جو خود صاحب کردار. جس بندے کا اپنا کردار ٹھیک نہیں، ہاں ایک بات میں کہہ رہا ہوں، ذاکر ہیں لیکن ذاکر ہونے سے پہلے سید ہے. اگر کسی بندے نے بدتمیزی کی تو پھر بدتمیزی کا جواب دینا ہمیں آتا ہے، اس کا جواب ہم دے سکتے. ذاکرین قوم سے تعاون کریں گے، قوم ذاکرین
سے تعاون کرے. ضروری نہیں کہ آپ ان بندوں کو بلائیں جو زیادہ پیسے لیتے ہیں. یہ نیاز بیاز کے چکر کو ٹھیک کرنے کا طریقہ صرف ایک ہے کہ اس ذاکر کو پڑھا لیں جو آپ کے پاس موجود ہے. ذکر حسین سمجھ کے سنیں, ذاکر نہ سنیں پھر ذکر سنیں. اتنا وسیع اجتماع ہے. ایک بندے نے الزام لگایا اگر میں نے آپ سے کہا میں برسر ممبر آپ سے معافی مانگتا ہوں, میں برسر ممبر آپ سے معافی مانگتا ہوں اگر میں نے کہا, میں پھر کہہ رہا ہوں اگر میں نے کہا تو میں برسر ممبر آپ سے معافی مانگتا ہوں. اتنا بڑا اجتماع ہے. اگر کسی اور سے کہا ہے اس سے بھی ہم معافی مانگتے ہیں. لیکن میں آپ سے دست بستہ اپیل کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اپنے بچے چھوڑ کے, اپنے گھر چھوڑ کے ہر وقت سفر میں. ناصر شہید قوم کے لیے گولی کھا کے دنیا سے چلا گیا. کس بانی نے پوچھا اس کے بندے کے بچے کس حال میں؟ کسی نے پوچھا اس کے متعلق؟ قوم کے لیے, حق کے سیدہ کے لیے گولی کھائی, ذاتی مفادات کے لیے نہیں. یہ جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہم علی ولی اللہ کی بات کرتے ہیں. روزانہ ٹیلی فون آتے ہیں. ہمارا مقابلہ بندوں سے نہیں ہے, ایک حکومت سے ہے. میں نے برسر ممبر بیٹھ کے حکومتوں کے ایجنڈوں کو للکارا ہے. میں برسر ممبر کہہ رہا ہوں کہ ذاکرین کو اصلاح کی ضرورت ہے, لیکن جو نوجوان بیٹھے سوشل میڈیا پہ بدتمیزیوں کا جواب دو کہ تاجران خون حسین بہت بڑی گالی ہے. اگر کوئی ہیں 5 7 8 10 نام ہیں تو وہ نام لے کے بتاؤ بھئی یہ نام ہے, ان بندوں کی اصلاح کرو. ہیں وہ بھی شیعہ, وہ آپ کی قوم کا حصہ ہے. آپ لوگوں نے پیسے لیے, انہوں نے زبردستی کسی سے نہیں لیے. میں عرض صرف یہ کرنا چاہتا تھا کہ جو حضرات بھی قوم کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں وہ پارٹی بازی قائم نہ کریں. قوم پہلے بہت زیادہ تقسیم ہو چکی ہے. ایسے سوشل میڈیا پہ لوگوں کے ہاتھوں میں اپنی کمزوریاں نہ دیں. سوشل میڈیا صرف شیعہ نہیں دیکھتے, فیس بک صرف شیعہ نہیں دیکھتے, اور بھی بندے دیکھتے. میرے بھائی نے یہاں مجلس میں مجھ پہ اعتراض کیا, مجھے دکھ نہیں کیونکہ یہاں سارے شیعہ بیٹھے, یہاں کوئی غیر شیعہ نہیں. لیکن وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ غیر شیعہ بھی بیٹھے. میں آپ کی وساطت سے پیغام پہنچا رہا ہوں کہ تمیز کے دائرے میں ذاکرین کی اصلاح کی جائے. ڈاکو کہنا, آپ اتنے سال نیاز دیتے رہے, میں نام لے رہا ہوں, اسد رضوی صاحب رسول نگر تھے, وہ اتنے سال نیاز دیتے رہے تو ان سے پوچھا جائے کہ ان سے گن پوائنٹ پہ کسی نے نیاز لی ہے؟ وہ تو خود آفر کرتے تھے آئیے جی ہم نیاز دیتے ہیں میرے پاس پڑھیں. آج ان کو یاد آ گیا تو آپ ان کو نہ پڑھوائیں جو زیادہ نیاز لیتے, آپ پڑھوائیں. آپ جو بغیر دعوت کے ذاکر آ جائیں اسے سرکاری کہتے ہیں, آپ اسے چھاتا بردار کہتے ہیں, آپ اسے اچھی جگہ پہ کھانا نہیں دیتے کہ یہ بغیر دعوت کے آ گیا. اصل مہمان پاک بی بی کا وہ ہے جو بغیر دعوت کے مجلس پڑھنے آیا, اسے عزت دے. اگر چاہتے ہیں اسے عزت ملے آپ کو تو پہلے اسے تو عزت دے. پہلے اپنا لباس درست کریں, اپنی حیات اپنی وضع قطع درست کریں, زبان نہ کھلوائی جائے ورنہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. عظمت محمد و آل محمد